کبھی ایسا ہو کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو کوئی آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر آپ فوری اس کا مداوع کرتے ہیں، خدمت کر کے، محبت کر کے، اظہار الفت کر کے کہ وہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، میں تو آپ کا چاہنے والا۔ اللہ جل شانہ کی مکمل اتباع، فرما برداری کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر کبھی زندگی میں کوتاہی ہو جائے تو پھر فوراً رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے اور اس سے معافی مانگی جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے، جہاں بھی ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، حیث ما کنت، جہاں بھی تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور پھر فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، اور اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر، گناہ کے بعد فوراً نیکی کر، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ آپ لکھتے لکھتے کو غلطی کر دیتے ہیں تو پھر اگر کوئی اچھا نہ لکھا گیا ہو تو آپ اس کو ریموو کرتے ہیں تو نیکی ریموو کر دے گی اس گناہ کو۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تیسری بات فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی تین چیزیں، ایک تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، اور دوسری بات اگر گناہ کر بیٹھو تو فوراً نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے، حتیٰ کہ جن نیکیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نہیں ہیں تو گناہوں کو وہ بھی مٹا ڈالتے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی آپ کے اعضائے وضو کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا وقت، یہ ایک نماز پہلی نماز سے دوسری نماز تک کے وقت کے گناہوں کو مٹا ڈال دیتی، کفارہ بن جاتی۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کے رنگ ہے۔ تو کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تم ایسا کرو کہ نیکی کرو، نیکی تمہاری اس برائی کو، گناہ جو ہو گیا ہے اس کو مٹا ڈالے گی۔ اور تیسری نصیحت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تم اچھے ہو تب بھی، تم برے ہو تب بھی، برائی اور اچھائی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تم اچھے ہو، نیک ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم متکبر اور مغرور بن جاؤ اور لوگوں کے ساتھ تمہارے رویے کھردرے ہو جائیں کہ تم بڑے پارسا ہو اور یہ لوگ بدکار ہیں، نیک نہیں ہیں۔ اور اگر تم برے ہو، تم سے کوئی اعمال بد ہو گیا ہے تو نیکی کر کے اس کا مداوع کرو، اور لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ خراب نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ تو اس میں پہلی چیز، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ سے ڈرنے کا جو تعلق ہے اس کا تعلق قلب سے ہے، کہ جو ڈرنا ہوتا ہے وہ خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے حضور نے تقوی کے مرکز دل کو قرار دیا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ہمیں التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، حضور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور آقا کریم نے 3 مرتبہ اشارہ کیا اور کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ دل مالک کا موتی اور فرما بردار ہو جائے۔ اب جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کو نصیب کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو بند گلی میں مقید نہیں رہنے دیتا، جب وہ کبھی مشکل میں پھنس جاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے لگ جائے زندگی کے مشکل حالات میں ہم اسے راستے دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے رزق آنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، رزق کے غیبی دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے سالم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو دشمنوں نے پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا، تو ان کے والد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سخت مشکل میں ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اتق اللہ، تقوی اختیار کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کرو۔ تو انہوں نے یہ عمل شروع کیا،
تو حضرت سالم کے والد کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 100 اونٹ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم یہاں؟ کہا دشمن غافل ہو گیا اور میں دشمن کی قید سے چھوٹ گیا اور آتے ہوئے ان کے یہ 100 اونٹ بھی ہانک کے لے آیا۔ تو یہ مفہوم ہے، جو اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک تو راستے نکالتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق اس کو دیا جاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کی مخلوق ہو۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ اس نے تمہیں مکمل ہدایت عطا کی ہے، جبلی ہدایت، فطری ہدایت، پیغمبروں کا بھیجنا، کتابوں کا بھیجنا، لیکن تمہیں اختیار بھی دیا، سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ ڈوبتا سورج بھی کوئی کہانیاں سنا رہا ہے، افق پہ ابھرتا ہوا سورج بھی تمہیں کچھ بتا رہا ہے، چمکتا چاند بھی تمہیں بتا رہے، سورج کی کرنیں بھی تمہیں کچھ پیغام دے رہی ہیں، آفاق اور انفس میں پھیلے ہوئے دلائل تمہیں بتا رہے ہیں، تمہارا اپنا نظم زندگی تمہیں کچھ بتا رہا ہے۔ تم سمجھنا چاہو تو تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بادشاہت اسی کی ہے، حمد اسی کی ہے، تسبیح اسی کی ہے، تقدیس اسی کے لیے ہے، ہر شے پہ قادر بھی وہی ہے۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے۔ فَمِنْكُمْ، تم میں سے کافرن، کچھ لوگ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، کچھ لوگ مومن ہیں۔ چونکہ اس نے تمہیں اس بات کا اختیار دے رکھا ہے، جدھر جانا چاہو نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جاتے ہو ادھر ہی ڈور ڈھیلی کر دوں گا۔ کفر کی طرف جاؤ گے تو ڈور پھر بھی ڈھیلی ہوگی، نیکی کی طرف، ایمان کی طرف جاؤ گے تو پھر بھی راستے کشادہ ہو۔ تمہیں قدم دے دیے، ان قدموں سے چل کے شراب خانے کو جاؤ گے تو تمہارے پاؤں شل نہیں ہوں گے، اور مسجد کا رخ کرو گے تو پھر بھی راستے ملیں گے۔ نظر کو نظاروں کا ذوق دے دیا، نگاہوں میں بہاریں رکھ دی، تمہاری مرضی ہے کہ ان نگاہوں سے تم بد نگاہیاں کرتے پھرو، اور تمہاری مرضی ہے کہ اس نگاہ سے قرآن کے حرف تلاش کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے فطری جبلی ہدایت دے کے تمہیں چھوڑ دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر کا راستہ اختیار کرو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرو۔ ہم نے تمہیں بتا دیا، پہلے تعلیم تمہیں دی، فطری ہدایت تمہیں دی، پیغمبر بھی بھیجے۔ وہ ہم جب سکول پڑھتے تھے تو جب پیپر قریب ہوتے تھے تو سارا سال استاد پڑھانے کے بعد آخری 10 دن فری کر دیتے تھے کہ اب تمہاری مرضی ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن تمہیں ہم نے پہلے بتا دیا، سب کچھ یاد کروا دیا، نشانات لگا دیے، جو پیپر آنا ہے متوقع وہ بھی بتا دیا۔ اب یہ 10 دن ہیں تمہارے، تو اس میں ہم نے آپ کو فری ہینڈ دے دیا، اور اس کے بعد پیپر آئے۔ تو اللہ نے سب کچھ انسان کو بتا کر کے پھر فری ہینڈ دے دیا۔ یہ 60 سال 70 سال 50 سال یہ فری ہینڈ کے ہیں۔ اس کے بعد آنکھ بند ہوتے ہی 3 سوال ناموں کا ایک پرچہ آنا ہے۔ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقولو فی ھذا الرجل۔ تو اس کی تیاری کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہاری مرضی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو اختیار دیا، اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں ہے کہ جو تم کر رہے ہو، لیکن یہ اس نے تمہیں خود اختیار دیا ہے، وہ تمہیں روکتا نہیں۔ تم گالی دینے لگتے ہو تو تمہاری زبان بند نہیں ہوتی، تم بد نگاہی کرنے لگتے ہو تو آنکھوں کے آگے دھند نہیں آ جاتی، تم شراب خانے کی طرف قدم اٹھاتے ہو تو پاؤں رکتے نہیں ہیں، تم غلط سوچتے ہو، منفی سوچیں رکھنے لگتے ہو تو تمہارا دماغ شل نہیں ہوتا، تم ہاتھوں سے ظلم جبر اور زیادتی کرنے لگتے ہو تو تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑتے نہیں۔ اس نے یہ اختیار دے رکھا ہے۔
لیکن وہ جانتا سب کچھ ہے تم کیا کر رہے ہو، کوئی اس سے مخفی نہیں ہے۔